السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور اس دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی۔ ہم جو بھی بات کریں گے کوشش کریں گے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کو بتائی جا سکے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہتر ہمیں یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا۔ سن 1931 ایک رومن کیتھولک پرائسٹ اور ایسٹرونامر جس کا نام جارج ہینری جوسف تھا، وہ ایک تھیوری پیش کرتا ہے جسے بگ بینگ تھیوری کہا گیا۔ اس تھیوری میں اس وقت کے ماہرین فلکیات و کائنات نے یہ بتایا کہ یہ کائنات صرف ایک نقطے سے سٹارٹ ہوئی اور پھر یہ ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی اور اتنی ایکسپینڈ ہو گئی جتنی یہ ابھی ہے، اور یہ اس کی ایکسپینشن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ مطلب کہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے، جو کہ ایک پن پوائنٹ سے بھی 1000 گنا چھوٹا ہے، اس سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے اتنی بڑی ایکسپینشن ہوتی ہے جو کنٹینیو ابھی تک جاری ہے۔ اب لوگوں کے لیے سب سے لاجواب کر دینے والی بات یہاں یہ ہے کہ ہماری آسمانی کتاب قرآن پاک، جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو آئیں اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس آیت کے ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، یہ بگ بینگ تھیوری جو کہ بس 100 سال پہلے ہی سائنس نے ہمیں بتائی، یہ بگ بینگ تھیوری ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کیسے تخلیق میں آئی۔ یہاں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہے، وہیں ہمارے لیے یہ بات ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دینے والی بات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کھلی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس بگ بینگ ایکسپلوژن سے یہ یونیورس وجود میں آئی، جس میں یہ چاند، سورج، ستارے سب شامل ہیں۔ اس ایکسپلوژن سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی، اور اس سے قیامت تک کے لیے ہر چیز لکھ کر محفوظ کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی بنائی، یعنی کہ زمین بنائی۔ جب زمین بنائی گئی تو وہ کانپنے لگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنا کر زمین پہ رکھ دیا، جس سے زمین کی حرکت رک گئی۔ زمین اور پہاڑ کے بعد آسمان بنایا گیا۔ زمین میں مختلف قسم کے درخت، وادیاں، حیوان پیدا کیے۔ جب آسمان سے سورج کی روشنی زمین پر پڑی تو زمین میں پڑے پانی سے بھاپ اٹھی، جس سے بادل بنے اور برسات ہوئی۔ اس برسات کے نتیجے میں مختلف طرح کے پھل، میوے اور فصلیں وغیرہ پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں کی، پھر عرش پر قیام ہوا۔ اس حوالے سے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 3191 کے ایک پارٹ کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، پھر اس نے اپنا عرش بنایا، اس کا تخت پانی پر تھا، اور اس نے کتاب آسمان میں سب کچھ لکھا اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بنانے سے پہلے ہی اس کے لیے زمین پر ہر طرح کا انتظام کر دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے بھی 2000 سال پہلے جنات کو بنایا، جو کہ اس زمین پر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا، جبکہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، اور انہیں آسمان میں رکھا گیا، جو کہ ہر وقت زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جنات کیونکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے آپس میں ہی لڑنے لگے اور زمین پر فساد کرنے لگے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو روکنے کے لیے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، اور فرشتوں اور جنات میں ایک زبردست جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کافی جنات مارے گئے اور بہت سے دنیا کے مختلف جزیروں میں جا کر چھپ گئے، اور اس طرح جنات کا دنیا پر سے راج ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب بنا کر زمین پر اتارنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیونکہ اس سے پہلے جنات کی حکومت زمین پر دیکھی تھی اور ان کے دنگے اور فسادات دیکھے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ،
کیا آپ ایسے کو زمین پر بھیجنے والے ہیں جو کہ زمین پر جا کر فساد اور خون ریزی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مخلوق کی حکمت کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل، فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، اور اس کے بارے میں مزید ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کے لیے لائک کرتے جائیں اور اپنی قیمتی رائے اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے آئیڈیاز ہمیں کامنٹس کریں، اور ہمارے چینل کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔